زبیر صاحب ابھی وقفے سے پہلے کہہ رہے تھے علی محمد خان صاحب کہ ان کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہے، آپ کی کم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے، الیکشن پٹیشن کا الیکشن کے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو دھاندلی کا آغاز کیا تھا یا ان کے ساتھیوں نے دھاندلی کا جو آغاز کیا تھا وہ میاں ہمارے ساتھی نواز کون ہیں؟ شریف کی ہمارے ساتھی ڈسکوالیفیکیشن تو کے عوام ساتھ ہے. کیا تھا، اور اس کے یار پلیز علی دس از نو وے، آئی ایم سوری، چلیں آپ کوئی نہیں، چپ کر کے سنیں گے تو میں جواب دوں گا۔ چلیں وہ آپ کا چھوٹا اس کے بھائی ہے اس بعد لیے جو بلوچستان اسمبلی میں کیا گیا، پھر وہ سب بات ساؤتھ آف کرتے ہیں آج پنجاب کل. میں جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی، گورنری چلی پھر گئی اس ہے، کے وہ بعد سب نہیں نہ آپ کریں. تنگ نہ کریں، تنگ نہ سر کریں، نہیں کرتا، پلیز تنگ نہ کریں، نہیں حامد کرتا میر سر. صاحب، پلیز تنگ نہ میں کریں۔ نہیں کرتا حامد میر صاحب نہیں دیکھیں کرتا یہ سر. کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ان بالکل، کو آپ اپنی ہمت بات ہونی کریں، آپ چاہیے اپنی سننے بات کی۔ کریں، آپ اپنی بات نہیں کریں۔ بیچ میں بولتے تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو کیا گیا کھاڑ پھچاڑ، ساؤتھ آف پنجاب میں جس طرح سے لائلٹیز تبدیل کی گئیں، فورسفلی تبدیل کی گئیں، باقی پنجاب میں، باقی پاکستان میں جس طرح سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ جس طرح سے کاؤنٹنگ کی گئی، آر ٹی ایس کا سسٹم بٹھا دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ آر ٹی ایس کا سسٹم بٹھا دیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس دن الیکٹورل ریزلٹس چینج کرنے تھے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی شدہ الیکشنز ہیں، بھائی جان اور یہ جو سپریم کورٹ 4 کب جا سیٹوں رہے کی ہیں؟ بات بس میں کرتے ہیں چپ ہوں. نا یار علی، اچھا میں ان سے سوال کر لیتا ہوں، ان سے سوال کر لیتا ہوں، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اس کا۔ نو میر صاحب آپ نے اتنی دیر ان کو دی تھی، مجھے تھوڑا سا ٹائم جی دیجیے۔ جی جی 2013 میں ہماری آپ کے پاس 186 سیٹیں تھیں، ان کی 29 سیٹیں تھیں۔ اب 186 اور 29 کوئی مقابلہ ہے؟ وہ جو 4 سیٹوں کا انہوں نے شور بچایا تھا، وہ آج بھی 4 سیٹیں اللہ کا شکر ہے پی ایم ایل این کے پاس ہے۔ تو ان کے پاس کوئی بیسس نہیں تھا۔ 2018 کا الیکشن باوجود اس کے اتنا دھاندلی شدہ الیکشن تھا، اس کے باوجود کاؤنٹنگ میں دھاندلی ہوئی، دبا کے ٹھیک ہے، دھاندلی ہوئی، آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا، پھر بھی سب سے زیادہ ووٹ نون لیگ کو پڑے تھے، سب سے زیادہ سیٹس جو ڈکلیئر ہوئی تھیں وہ نون لیگ کے حق میں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس سب کے باوجود۔ تو آج اگر یہ ماحول اگر نارمل ہو، اگر ان کو پیچھے سے کوئی دھکا دینے والا نہ ہو، اگر ان کو کوئی بٹھانے والا نہ ہو، تو یہ 29 کی جگہ یہ 27 سیٹوں پر 25 سیٹوں پر آ اچھا جائیں اب گے۔ آپ نے علی محمد خان صاحب پچھلے الیکشن کی باتیں کرنی ہے، کوئی آگے کی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ وہ کہہ رہے ہیں بار بار، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ دسمبر تک آپ کی چھٹی ہو جائے گی، اور مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں ہم جنوری آپ کو نہیں دیکھنے دیں گے۔ تو یہ تو 2 مہینے رہ گئے صرف اس میں۔ جن کی پک ہے وہ چاہتے ہیں سب کی چھٹی ہو جائے. مولانا صاحب کی تو پکی چھٹی ہو گئی نا. ان کا راہ کیا ہے اس پورے سسٹم میں؟ یعنی کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان 30 odd years مولانا صاحب از آؤٹ آف پار. بنگلہ نمبر 22 کشمیر کمیٹی یادیں ہی یادیں ہیں، خوابوں میں آتی ہیں، لیکن اب وہ انشاءاللہ نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ ابھی ایک مرد حر، مرد بوران جو ہے، جو صحیح معنی میں کشمیر کے لیے کام کر رہا ہے، شہریار خان آفریدی اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے، اور وہ صرف تنخواہ نہیں لیتا، وہ کام بھی کرتا ہے. اس سے وزارت کیوں لے لی ہے؟ باقی دیکھیں ان کے پاس ہے وزارت، فیڈرل منسٹر کے برابر ہے چیئرمین کشمیر کمیٹی. لیکن جو میری یہ بھی بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں پچھلے الیکشن میں یہ وہ، اور بھائی میرے زبیر عمر بھائی، آپ کے دور میں جو سب سے ایک بہت بڑا الیکشن ہوا تھا جب ہم نے کہا کہ حلقے آپ کھولیں، جہانگیر خان ترین صاحب کی سیٹ یاد ہے؟ کون جیتا تھا؟ کوئی ذہن میں کوئی یادداشت کوئی کام کر رہی ہے؟ آج کس کے پاس ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب کی سیٹ یاد ہے؟ آپ کی اپنی حکومت میں وہ سیٹ ہمارا عامر ڈوگر لے کے آ گیا تھا واپس، عمران خان کی جولی میں اس نے ڈال دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ مت بھولیں کہ مرحوم، تو اس کا مطلب ہے نون لیگ کے دور میں فیئر الیکشن ہوتے تھے. اور دوسرا، اور اپنے جو وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کتنے فیئر ہوئے تھے. یہ جو ان کی اللہ مغفرت کرے کلثوم نواز صاحبہ، ہم سب کی دیکھیں وہ جب وہ بیمار تھیں ہم نے کبھی بھی ان کو وہ نہیں کیا کرٹیسائز وغیرہ، لیکن جب وہ الیکشن ہو رہا تھا ان کا، الیکشن میں جو ان کی ادھر جو دھاندلی ہوئی، وہاں پہ جو پیمنٹ کی الیکشن کے دوران صوبائی اور مرکزی حکومت کی طرف سے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے اعلان ہونا، یہ دھاندلی ہوتی ہے نا. پری پول ریگنگ ہی تصور کی جاتی ہے نا. اربوں روپے کے ہمارے پاس ثبوت ہیں. اور آج مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگ گرفتار کیے شہزاد تھے، اکبر صاحب نے اس کی پریس کانفرنس بھی کی ہے، ساری ڈیٹیل یہاں پہ لوگ گرفتار ہوئے تھے اور ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. تو کہا گیا جی ان سے پیسے برآمد ہو تو گئے. حامد میر، چلیں دیکھیں حامد میر صاحب کہتے ہیں آگے کی بات، آگے کی بات، آگے کی بات. حامد میر صاحب دیکھیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش.
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. سچی بات کرتے ہیں ہمیشہ. اور سچی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اس وقت پاکستان کی سیاست میں جس نے پاکستان کو ہمیشہ عزت دلائی ہے، جو اپنے کسی پیسے کے لیے، اپنے کسی کھانچے لگانے کے لیے، کوئی منی لانڈرنگ کرنے کے لیے، کوئی اربوں پتی بننے کے لیے نہیں آئے، اس کا نام عمران خان ہے. قوم اس پہ ٹرسٹ کرتی ٹھیک ہے. ہے. گلہ اس سے ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے 3 بار لوٹا ہے ان کو دوبارہ مسئلہ اقتدار پہ جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ایف آئی آریں ہیں یہ پنجاب حکومت نے درج کیے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کے خلاف. تو یہ جو کچھ کر رہی ہے پنجاب حکومت، اس سے عمران خان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ حامد میر صاحب، اگر کوئی شخص غلط کام کرے اس پہ ایف آئی آر ہوگی. غلط کام وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ نے بھی کیا تھا جلسہ. اگر سیاسی بنیاد پہ ایف آئی آریں ہیں تو تھوڑی سی وہ بھی لے آتے. پاکستان کے شریف ترین صدور میں سے عارف علوی صاحب، جو شیرین مزاری صاحبہ، شفقت محمود صاحب، عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب، غلط تھا. بہت سارے اور بھی ہیں. تو یہ بھی تو غلط ہے نا پھر، یہ بھی غلط ہے. سیاسی بنیاد پہ ایف آئی آر بالکل غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو انہوں نے سیاسی کارکنوں پہ ایف آئی آر درج کرنا غلط بات ہے. تو پرچے بھی واپس ہو گئے. انہوں نے تو عمران خان کو سیاسی دہشت گردی، عمران خان پہ اور عمران خان کو عارف علوی پہ دہشت گردی، پریزیڈنٹ آف پاکستان، دہشت گردی کا پرچہ. جی زبیر غور ہے آپ کی جمہوریت کو سلام زبیر عمر بھائی. جی زبیر صاحب یار پلیز اب علی میری بات سننا. پہلی بات تو یہ انہوں نے شہریار افریدی کا ذکر کیا تھا. یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے اور قبر میں جانا ہے. کس سلسلے میں؟ رانا ثناء اللہ کے سلسلے میں کہتے تھے. 1.5 سال یار پلیز علی 1.5 سال ہو گیا ہے. کہاں گئے وہ شہریار افریدی صاحب؟ آپ کیوں نہیں بڑکے مارتے ہیں؟ آپ کہاں بھاگ گئے؟ جھوٹ بولتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے. اگر کچھ حقیقت ہوتی تو 1.5 سال میں سامنے آ جاتی. وہ پریس کانفرنسز، وہ پارلیمنٹ میں سپیچز یاد ہے نا ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی یہ زور لگا لیں، حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. 2018 میں بھی نہیں تھے، اب اور بدزن ہو چکے ہیں. اب وہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اور اب وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں جس کے لیے وہ اپنی بالکل جنگ آپ کو نکالنے کے لیے، آپ کو نکالنے کے لیے